اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں ایک بڑی عمر کو دیا تھا، ایک لمبی عمر دیا تھا، لیکن جتنی نیکیاں مجھے کرنا تھا اتنی نیکیاں میں اس دنیا میں نہیں کر سکا۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی جہنم سے بچنے کے لیے جو اعمال مجھے کرنا چاہیے تھے میں وہ اعمال نہیں کر سکا۔ کس گناہ پر اللہ مجھے پکڑ لے گا مجھے معلوم نہیں، یہ کہہ کر ابو بکر رو رہے تھے۔ کون ہے یہ ابو بکر؟ کون ہے یہ ابو بکر؟ عشرے مبشرہ میں سے ہیں، جنت کی گارنٹی دنیا میں دی گئی تھی۔ ابو بکر کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ جنتی ہے، جنت کی گارنٹی دینے کے باوجود وہ ابو بکر اپنی موت کو یاد کر کے اتنا رو رہے ہیں۔ ابو بکر کے بعد اگر کسی کا مرتبہ آتا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ آتا ہے۔ عمر کے بارے میں کہا گیا اپنی موت کو یاد کر کے اتنا روتے، رو رو کر ان کے آنکھوں کے نیچے کالی لکیریں پڑ گئی تھیں۔ آخری عمر میں موت کو یاد کر کے رو رو کر آنکھوں کے نیچے سیاہ دھاریاں پڑ گئی تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان چلے جایا کرتے تھے، قبر کے پاس بیٹھ جاتے، اتنا روتے کہ رو رو کر بتانے والے لوگوں نے بتایا، کہنے والے لوگوں نے کہا، اتنا روتے کہ رو رو کر آپ کے آنکھوں سے جو آنسو نکلتے آپ کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، داڑھی سے آنسو ٹپکتے، داڑھی سے آنسو ظاہر ہوتے، ٹپک کر ان کے پیر کے تلے جو مٹی ہوتی تھی وہ مٹی آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتی تھی، وہ مٹی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی موت کو یاد کرتی، قرآن مجید کی تلاوت کرتی، موت کا ذکر آتا، اللہ کے رسول کے پاس موت کا ذکر آتا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنا روتی کہ رو رو کر ہچکی لگ جاتی تھی، رو رو کر بے ہوش ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ تھے صحابہ۔ آج ہمیں رونا آتا ہے، کس بات پر رونا آتا ہے؟ بزنس میں اگر لاس ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، اگر ہمارا کوئی بزنس فیل ہو جائے، اگر کوئی روپیہ گم جائے، موبائل گم جائے، آئی فون گم جائے، اگر ہماری عمارت گر جائے، اگر کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے تب ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ لیکن موت کو یاد کر کے بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جن کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ موت کو یاد کرنا چاہیے۔ ابن حبان کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وَأَكْثِرُوا ذِكْرَ حَازِمِ اللَّذَّاتِ یعنی الموت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ موت کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ بتایا گیا اگر تم موت کو کثرت سے یاد کرو گے تو یہ دنیا کی لذتیں تمہارے اندر سے ختم ہو جائیں گی، انسان جان جائے گا۔ موت کو یاد کرنے کے بعد آج میرے پاس بنگلہ تو ہے لیکن مجھے جانا تو وہیں 2 گز کی زمین میں ہے، آج میرے پاس عالیشان گاڑی تو ہے لیکن جانا تو مجھے اسی اندھیری قبر میں ہے، آج میرے پاس لاکھوں کا روپیہ تو ہے لیکن جانا تو مجھے وہاں پر ایسی جگہ پر ہے جہاں پر نہ کوئی روشنی کی کرن، جہاں پر کوئی روشنی کی کرن ہوگی، نہ وہاں پر سانس لینے کے لیے کوئی جگہ ہوگی۔ چیخنے والا چیخے گا، پکارنے والا پکارے گا، چلانے والا چلائے گا، لیکن اس کی چیخ اور پکار، اس کا کوئی اثر دنیا کے لوگوں پر نہیں ہوگا۔ آج ہم کسی مصیبت میں ہوں، آج ہم کسی پریشانی میں ہوں تو ہم چیخ کر اپنے رشتہ دار کو بلا لیتے ہیں اور ہمارا رشتہ دار آ کر ہماری مدد بھی کرتا ہے، ہمیں اس پریشانی سے بچا لیتا ہے۔ لیکن موت ایک ایسی چیز ہے، موت کے آ جانے کے بعد، قبر میں چلے جانے کے بعد رشتہ دار تو کیا، بیوی بھی ساتھ نہ دے گی، باپ بھی ساتھ نہیں دے گا،
بھائی بھی ساتھ نہیں دے گا، وہ دوست جو ہمیشہ چلتا اور پھرتا، اٹھتا اور بیٹھتا تھا، ہر کام میں دنیا میں مدد کرتا تھا، لیکن قبر میں کوئی دوست وہاں پر کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ ہمیں موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔